حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنت سے نکال کے اما ہوا اور ان کو پھینکا گیا تو ایک ستارے کے مانند کہکشاں میں ایک ستارہ چمک رہا تھا. تو جبرائیل سے پوچھا, آپ کو علم ہے یہ بہت بڑی. پھر اسلام میں اب جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے, خلفائے راشدین کے بعد امیوں کا زمانہ آتا ہے. حضرت امیر معاویہ اس کے بانی تھے, اس کے بعد اس کا بیٹا یزید, پھر معاویہ ثانی, پھر مروان بن حکم, پھر عبد الملک بن مروان, پھر ولید بن عبد الملک, پھر سلیمان بن عبد الملک, پھر شام بن عبد الملک, پھر حضرت عمر بن عبد العزیز, اور جاتے جاتے 38. پھر عباسی آئے, پھر مملوک آئے, اور پھر ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو اسلام میں ایک تحریک اٹھی. یاد رکھیں آج کا آپ کا IT کا دور, آپ اس کے ساتھ تقابلی جائزہ لیں کہ اسلام میں سوالات پیدا ہو گئے. امیوں اور عباسیوں دور میں یہ ریزننگ کی باتیں کرتے تھے کہ بھائی یہ دنیا کس طرح تخلیق ہوئی. اب جب آپ انجیل پڑھتے ہیں تو انجیل کی پہلی 3 آیاتیں کیا کہتی ہیں کہ پھو پھٹی, روشنی پھیلی, اور جس کو ہم کہتے ہیں بنگ بینگ تھیوری, اور دڑانگ کے ساتھ تخلیق کائنات ہوئی. یعنی یہ اندھیرا تھا, اندھیرے میں پھو پھٹی. پھر سوال پیدا ہوئے, آپ نے ہمارے مسلمانوں میں بعد میں لوگوں نے اس کو فرقہ بنا دیا, اثنا اشاریہ. اب میں سے کوئی جانتا ہے اثنا اشاریہ؟ حضرت حسن البصری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مدرسے میں پڑھاتے تھے. تو ان کے پاس 3 لوگ گئے, انہوں نے کہا یا شیخ, ایک شخص ہے, اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ 3 ماہ کی عمر میں مر گیا, تو یہ کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ تو حضرت حسن البصری نے فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ربوبیت کی قسم کہا کہ یہ قرآن میں وعدہ کیا ہے, عنکبوت, سورہ عنکبوت کا حوالہ دیا کہ جو انفینسی میں those who die in infancy will act as redeemers for their parents, یعنی اپنے والدین کے لیے وہ وکیل ہوں گے بروز محشر, تو لہذا خود تو جنت جائیں گے, والدین کا بھی وسیلہ بنیں گے. دوسرا سوال, وہ دوسرا بیٹا ہے 30 سال کی عمر میں دنیا کے جہاں کا گند کیا, شرک کیا, قتل کیا, فساد کیا, فتنہ کیا, وہ کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ عہد کیا ہے کہ گناہوں میں سے میں شرک کی معافی نہیں دے سکتا ہوں, تو لہذا جو شرک کرے گا وہ جائے گا دوزخ میں. انہوں نے کہا وہ تیسرا ہے, اور اس نے ساری زندگی پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے راستوں پہ سفر کی, تو وہ شخص کدھر جائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں, سورہ عرفات میں اور سورہ نوح میں بار بار وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اور سنت نبی پہ اپنی لائف گزارے گا اس کو جنت سے نوازا جائے گا. تو انہوں نے کہا حضرت اب یہ ذرا توجہ دیں کہ یہ جو درمیان والا بیٹا ہے وہ اگر کہہ دے کہ یا خدا مجھے بھی 3 ماہ کا ہو کے مار دیا ہوتا, میں کم از کم دوزخ تو نہ جاتا. 30 سال آپ نے زندہ رکھا, مجھ سے شرک بھی کروایا, مجھ سے گناہ بھی سرزد ہوئے, اور اب کہتے ہیں کہ دوزخ میں سڑو. تو جو 3 ماہ کا میرا بھائی تھا جو بغیر کچھ کیے مر گیا, آپ کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا. تو اس وقت حسن البصری کا ایک شاگرد تھا, اس کا نام تھا واصل ابن عطا, وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا شیخ اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, خاموش ہو. انہوں نے کہا نہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں دیں گے. تو واصل ابن عطا کھڑا ہوا اور وہ نکل گیا مدرسے سے. تو جب وہ نکلا تو اس نے ایک فکرہ کہا اتذل انا, یعنی ہی سیڈڈ فرام اس, یہ ہم سے چلا گیا. وہ جو ہی مدرسے سے باہر نکلا وہ 3 لوگ اس کے پیچھے آئے, کوئی فرلانگ آگے روک کے کہا آپ بتائیں آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ بھی تو کہا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والخیر والشر, یعنی والیوم الآخر. اللہ تو کہتا ہے نا کہ جب آپ کی ارواح یہاں سے چلی جاتی ہیں, جب تک یوم آخرت نہیں آئے گی آپ کے اعمال کا میزان ہوگا ہی نہیں. تو کس طرح بغیر روز آخرت کے فیصلے کے آپ ابھی سے کسی کو فتوے دے رہے ہیں, نواز رہے ہیں کہ تمہیں عذاب قبر ملے گا, تمہیں دوزخ ملے گی. تمہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مثال دی کہ ابراہیم ابن ادم اور اصحاب کہف کے کتے کی مثال دی. امید ہے آپ لوگ یہ سارے واقعات سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اسلامی تاریخ ہے ہماری.
انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ اس کے توفیل یا آپ کے خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہو گیا. یہ ساری باتیں اسلام نے ریزننگ کا درس اس زمانے سے شروع کیا جب حضور کریم قرآن کریم کی آیاتیں جب ان پہ نازل ہوتی تھی.